تفسیر ابن کثیر سورہ الکہف آیت نمبر 83 and 84. 83-84. Ayat number 83. And they ask you about ذوالقرنین. اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. تو یہ جو پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ نے صرف ان کا پوچھنا یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈسکریڈٹ کریں، کہ تاکہ ہم ان کو جھوٹا ثابت کریں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو وہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ذوالقرنین کون ہے، چلو بتاؤ اگر رسول ہو تو. لیکن اللہ نے یہ نہیں، اللہ نے تو ذوالقرنین کے بارے میں اور ہم سب پوری امت کو بھی اللہ نے بتایا اس میں، کیونکہ اس کے اندر لیسن ہے ہمارے لیے. اللہ نے تو بہت بہترین اور عمدہ اور ان کے کچھ ہی قصے ہم کو بتائے گئے. یہ نہیں کہ پوری سٹوری نہیں بتائی گئی، تو اور وہ بھی ایسے کہ جو بہت ہی ان کی زندگی کے وہ 3 جو ان کے مہم ہے، جو 3 جرنیز ہے، وہ ہم کو بتائی گئی، تاکہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک یہ قصہ رہے گا. انہوں نے پوچھا تھا نا اصحاب الکہف کے بارے میں، انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کے بارے میں، پھر انہوں نے ایک اور پوچھا تھا روح کے بارے میں، جو ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا تھا. لیکن ابھی یہاں پر جو ہے وہ یہ 2 سوال تو، مگر اللہ نے تو اندر وہ باغ والوں کا بھی دیا، وہ 2 جو تھے، ایک غریب اس کے اندر اور ایک وہ باغ والا امیر. پھر اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ بھی ہے. تو ہم کو اللہ نے اس کے اندر اس طرح سے 4 ہمارے لیے اندر الگ الگ قصے ہیں، جس میں سے ان لوگوں نے خالی 2 ہی پوچھا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے اس طریقے سے بتایا کہ جس کے اندر ہم کو بہت زبردست عمدہ لیسنز ملتے ہیں. ایک تو نمبر 1 جو اصحاب الکہف ہے، تو وہ لوگوں کا ہم کو کیا ملتا ہے کہ وہ لوگ کمزور تھے اور انہوں نے اللہ پر ہی سب چھوڑ دیا اور دعا مانگی اور اللہ سے مدد مانگی اور ہدایت مانگی، اور یہ کہ یعنی اللہ پر ہی بھروسہ کیا. ان کی دعا جو ہے وہ وہی ہے نا، اور وہ کمزور تھے، یہ یاد رکھنا. پھر سیکنڈ قصہ باغ والوں کا ہے، جس کے اندر اس کے پاس ویلتھ ہے، دولت، اور وہ دولت کی وجہ سے پاورفل ہے. تو ویک، پھر پاور، اور اب پھر سے ویک، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، وہ لوگوں کا جو بھی وہ چیز کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا خضر علیہ السلام کو، تو وہ سارے کام انجام کر رہے تھے، سب کو انجام تک پہنچا رہے تھے. لیکن ان کی بھی ویکنس ہے کہ وہاں کھانا بھی انہوں نے مانگا، اس گاؤں، اس ٹاؤن کے اندر، اس شہر کے اندر، لیکن جہاں انہوں نے دیوار کو ٹھیک کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا ان کو. تو وہ کھانا مانگنا ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک گاؤں میں انٹر ہوئے اور کھانا مانگ رہے، بلکہ کتنے سارے گھروں کو انہوں نے کھٹکھٹایا کہ کھانا مانگنے کے لیے، لیکن کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا. تو یہ پھر سے آ گیا ویک، کمزور. تو یعنی ویک، دین پاورفل، دین پاور، یعنی اس کے بعد پھر سے ویک، اور اب اس کے بعد پھر سے پاور. ذوالقرنین تو پاورفل کنگ، تو وہاں پھر سے پاور ہے. تو ویک، پھر پاور، پھر ویک، پھر پاور. تو اس طرح سے ہم کو سورہ کہف جو ہے وہ بتائی گئی ہے، جس کے اندر بہت زبردست لیسنز ہیں، اور اس کے اندر ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں ہم. اینڈ دے آسک یو اباؤٹ ذوالقرنین. تو اللہ تو ہم اس کا جواب ایسا دے رہا ہے کہ وہ تمہارے اسے کہنے پر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ڈسکریڈٹ کرو. اللہ تو ان کو وہ جواب دے رہا تاکہ ان کی امت کو بھی یہ سب کچھ ملے. Say, I shall recite to you something of his story. کہو ان سے کہ
کچھ اس کا جو قصہ ہے یعنی ذوالقرنین کے مطلب سٹوری کا، اس کا کچھ سم تھنگ آف اسٹوری میں سناؤں گا. آیت نمبر 84. Verily he established him in the earth. Verily we established him in the earth and we gave him the means of everything. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے ان کو زمین کے اوپر، ہم نے ان کو مکنہ، یعنی اللہ نے ان کو مطلب جمع دیا تھا، ایسٹیبلش کیا تھا زمین پر. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم نے ان کو ایسٹیبلش کیا تھا، اور وی گیو ہم دا مینز آف ایوری تھنگ، اور اللہ نے ان کو تمام اسباب عطا کیے. اور یہ چیز جو ہے اس کے اندر ہر یعنی چیز ہر ایسی بات آ جاتی کہ اس میں روڈ اور راستے کی بھی بات ہے، اور پلس جو اسباب جو مطلب چاہیے ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، کہ مینز میں ذریعے بھی آتے ہیں، ریسورسز بھی آتے ہیں، اور اس میں روڈز بھی ہے یعنی راستہ بھی اللہ نے ان کو بتایا. دا اسٹوری آف ذوالقرنین. ذوالقرنین جو ہے ان کا قصہ، وہ بہت نیک بادشاہ تھے. اللہ says to his prophet، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ and they ask you O محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، کہ ذی القرنین جو ہے ان کے بارے میں، about ذی القرنین، that is about his story، ان کے بارے میں ان کا قصہ ان لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. We have already mentioned how the disbelievers of Makkah sent word to the people of the book. اور یہ چیز ہم کو پہلے بھی بتائی گئی ہے، اللہ نے ہمیں بتایا قرآن کے اندر کہ جتنے بھی کفار قریش جو تھے مکہ کے، وہ لوگ بھیجتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ کسی کے ذریعے سے کہ جا کے جاؤ وہ اہل کتاب سے یہ پوچھ کر آؤ، اور and ask them for some information with which they could test the prophet، تاکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لے، آزمائیں ان کو، تاکہ بتائے لوگوں کو کہ بھئی دیکھو یہ اپنی آزمائش میں فیل ہو گئے. ان لوگوں کو یہی چاہیے تھا کہ یہ کوئی مطلب صحیح سچے رسول نہیں ہے، ان کو یہ بتانا تھا. تو وہ کچھ نہ کچھ ان سے کسی نہ کسی کو بھیج کر وہاں سے کچھ نہ کچھ پوچھواتے رہتے تھے. They the people of the book said، تو پھر جو اہل کتاب کے لوگ ہیں انہوں نے کہا، ask him about a man who traveled extensively throughout the earth. اچھا پوچھو ان سے جا کے اس شخص کے بارے میں جو بہت سفر کر رہا تھا، جرنی یعنی اس کے یعنی ہر جگہ مطلب کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ پوری زمین جو ہے، پوری زمین تھرو آؤٹ دا ارتھ، کبھی یعنی پورب میں کبھی پچھم میں، تو کبھی مطلب نارتھ کبھی ساؤتھ. اینڈ اباؤٹ سم ینگ مین ہو نو بڈی نوز واٹ دے ڈیڈ، اور وہ جو تھے یعنی وہ اصحاب الکہف کے بارے میں کہ وہ کسی کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا، ان کے بارے میں پوچھو جاؤ. اینڈ اباؤٹ دا روح، دا سول، دین اور وہ روح کے بارے میں، دین سورہ الکہف واز ریویلڈ. تو اب سورہ کہف جو ہے وہ نازل ہوئی، اس کی وحی آئی. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، say I shall recite to you something of his story. کہو ان سے کہ میں سَأَتْلُو، اتلو از تلاوہ یا مطلب فالو کرنا، پیچھے آنا. اس کو انگلی بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں تو پیچھے جاتی، نگاہیں بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہماری نگاہیں، تو تلاوت. تو وہ ہے یہ کہ میں تلاوت کروں گا ان کی سٹوری، ان کے ذکر میں سے کچھ، something. ذوالقرنین had great power. ذوالقرنین جو تھے 2 سینگ والے، یعنی کہ 2 سینگ ان کے تاج میں تھے. مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا بھر میں، اگر ذرا ریسرچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا. تو لیکن لوگ سمجھ رہے تھے، بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ کہ جیسے جو سکندر اعظم جو ہے الیگزینڈر دا گریٹ، اس کے بھی تاج میں 2 سنگ تھے. لیکن
وہ ایک وہ انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک نیک بادشاہ کی بات ہو رہی ہے جو صرف پاور کے لیے نہیں سب طرف مطلب ان کی مہم نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ جو بھی چیز کر رہے تھے وہ اپنا یعنی کہ مطلب نیکی بھلائی اور مطلب یہ سب جسٹس عدل انصاف یہ سب تمام چیزیں تھی، اس کے لیے وہ جا رہے تھے. یہ نہیں کہ اپنا خالی جہاں سے بھی ہم کو کچھ لینا ہے یا یہ زمین بہت زرخیز ہے اس کو اینٹ لو، یہاں پر آئل نکل رہا ہے اس کو لے لو ادھر، وہ یہ سب نہیں تھا. وہ مٹیریل کی والی بات نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ مادی دنیا کے لیے پاور حاصل کرو، وہ نہیں ہے. اسی لیے وہ سکندر اعظم بھی نہیں ہے، اس کا کردار بھی اچھا نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. یہ بہت نیک بادشاہ تھے اور ان کا بہت پاور بہت گریٹ تھا، اللہ نے ان کو وہ پاور دیا تھا. اللہ tells اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ Verily we established him in the earth. ہم نے ان کو مطلب جمع دیا، مکنہ اسٹیبلش کیا ہم نے زمین پر ان کو. مینس وی ہیو گیون ہم گریٹ پاور. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو بڑی قوت عطا کی so that he had all that kings could have of might, armies, war equipment and siege machinery. تو اللہ نے ان کو وہ تمام قوتیں عطا کی جس سے کہ so that جو کہ ایک بادشاہ جو جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس ان کا خود کا ایک زوراور ہونا، پھر ان کی ایک بہت بڑی فوج ہونا، اور پھر ان کے پاس جنگ کرنے کے لیے اسلحہ ہونا، اور پھر وہ جو جب وہ لوگ سیج کرتے ہیں یعنی کسی کو بھی چاروں طرف سے گھیراؤ میں لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. تو وہ تمام چیزیں کیونکہ چاروں طرف سے جب گھیرتے ہیں کسی قلعے کو، کسی بستی کو، کسی جگہ کو، کسی بادشاہ کے مطلب جو بھی ہوتا ہے تو قلعے کو گھیرتے ہیں تو اس کے لیے سب ہوتا ہے نا جو کہ مطلب جو مطلب گولا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، پہلے کے زمانے میں نہیں جو ہوتا تھا کہ وہ آگ کے گولے جو ہے وہ اچھال کے سیدھا ایسے جاتے تھے کہ وہ مطلب اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی جو ابھی کے ہیں، اس وقت کے کچھ اور چیزیں تھیں یعنی کہ مطلب تلوار ہے، بھالے ہیں، تیر کمان ہے، اور پھر وہ آگ کے جو گولے ہوتے تھے وہ جو اچھل کے وہاں اندر گرتے تھے تو وہ آگ لگتی تھی نا. تو اس طرح سے وہ تمام مشینری جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. سو ہی ہیڈ ڈومینین اوور دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، اور ان کا پورا پاور تھا، حکومت تھی، حاکمیت تھی ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں، یعنی زمین کا پورب اور پچھم دونوں. آل کنٹریز، تمام ملک، اینڈ دیئر کنگ سبمٹڈ ٹو ہم، اور ہر ملک کے اندر جو بھی بادشاہ تھا اس نے مطلب اپنے آپ کو سرنڈر کیا، سبمٹ کیا. اینڈ آل دا نیشنز، اور تمام جتنے بھی قومیں تھی یا عرب قومیں اور نان عرب عجمی وہ بھی سب نے سروڈ ہم، سب نے ان کو بادشاہ مانا اور ان کو سرو کیا. Some of them said he was called Zulqarnain, the one with two horns. کسی نے کہا کہ وہ ذوالقرنین جو ہے وہ ان کا ٹائٹل بن گیا تھا اس لیے کہ ان کے سینگ تھے، یعنی تاج میں 2 سینگ تھے لگے ہوئے، یعنی جو ایسٹ اور ویسٹ کو انڈیکیٹ کرتے تھے کہ بھئی ایسٹ اور ویسٹ کو فتح کیا انہوں نے. بیکاز ہی ریچ دا 2 horns of the sun، کیونکہ سورج کے جو بولتے 2 horns ہوتے ہیں جو سنگ، وہ جو ہے نا پورب کا یعنی اگنا اور پشچم میں اس کا سیٹ ہونا سورج کا، ایسٹ اینڈ ویسٹ یعنی کہ وہی where it rises and where it sets، کہ یعنی جہاں سے وہ اگتا ہے ایسٹ اور ویسٹ میں یعنی وہ ڈھلتا ہے سورج، تو وہ دونوں جو ہے اس کو انہوں نے فتح کیا ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا ذوالقرنین. قرن جو ہے وہ ہے سینگ، اور عین جو آتا ہے اینڈ میں، عین مینس 2، اور ذول یعنی کہ ذول یعنی تو مطلب وہ ہے اونر، تو اونر آف دا 2 horns، اور 2 horns یا. اور پھر اس کے بعد ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا and we gave him the means of everything. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تمام سببا یعنی تمام اسباب اور ہر چیز کے لیے ہر چیز کو مہیا کرنا، یعنی کہ وہ تمام ساز و سامان اور اسلحہ اور ایوری تھنگ. کیونکہ سوچو اگر کوئی بادشاہ
آل دا ٹائم اگر وہ چاہے اپنی آرمی کو لے کے کہ ابھی وہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، ابھی وہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے پڑوس کے بعد جو بھی ملک ہوں گے یا جو بھی وہاں پر، یا ملک کے اس کے خود کے ملک کے اندر بھی، یعنی اگر صحیح بندوبست نہ ہو اور یا پھر پڑوس کا جو ملک ہے وہ آ کے اٹیک کر لے کہ چلو یہ لوگ نہیں ہیں، تو سوچو کہ یہ جو مہم پہ نکلنا ہے وہ اس کے لیے کتنے سارے بندوبست کرنے پڑتے ہیں، کہ تمہارے ملک کے اندر بھی تمام پورا دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی امن و امان ہو، پیس ہو، اور تم کو چاروں طرف اپنی بارڈر جو ہے اس کی طرف بھی تمہارے پہرے بٹھانے پڑتے ہیں کہ تمہاری بارڈر جو ہے اس کے وہاں پر یعنی کہ سیفٹی کے لیے، اور پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ آرمی آ رہی ہے. تو اب سوچو بہت ساری چیزیں کرنے کی. تو اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے ان کو سببا، ہم نے ان کو وہ مینز آف ایوری تھنگ ہم نے عطا کی تھی ان کو. اس میں سب آ گئے، یعنی وہی آ گیا، اسباب آ گئے، وہ تمام ذریعے ہر ذریعہ آ گیا. پھر جو روڈز جو راستہ ان کے اللہ نے ان کے لیے پوری زمین ہے نا چاروں طرف کھول دی، یعنی ہر ڈور ہر دروازہ ہر طرف کا کھلا ہوا تھا ان کے لیے، اللہ نے کھولا تھا، اسی لیے وہ ایزیلی جا سک رہے تھے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا and we gave him the means of everything. ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، السدی، قتادہ، الضحاک and others said رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ یرحمہ، یہ سب نے کہا دس مینز نالج، یعنی اللہ نے ان کو وہ تمام علم جو ہے نا اس کا وہ بھی عطا کیا، یعنی کہ مطلب وہ علم ہے تمام جو سببا ورڈ آتا وہ انہوں نے کہا کہ یہ پورا علم ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا. قتادہ رحمہ اللہ also said وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا and we gave him the means of everything. اس کا مطلب انہوں نے کہا the different parts and features of the earth، یعنی زمین کے ہر الگ الگ حصے اور اس کے اندر جو بھی اس کی فیچرز تھے وہ مطلب ہر چیز اللہ نے ان کو عطا کیا. کنسرننگ بلقیس، یعنی کہ بلقیس جو تھی جو کوئین آف سبا یعنی شیبا، تو انہوں نے کہا اللہ سے، اللہ نے اپنے مطلب کلام میں کہا نا، کیونکہ سورہ نمبر 27 جو ہے اس کے اندر سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ she has been given all things، یعنی she has been given all things، یعنی جو بلقیس تھی جو سبا کی رانی جو تھی کوئین آف شیبا، ان کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہر چیز دے دی گئی تھی، کیونکہ وہاں اسپائسز بہت زبردست، وہاں پر ہر چیز بہت اچھی تھی. میننگ آل تھنگز دیٹ مونارکس لائک ہر آر گیون، یعنی جو بھی بادشاہت کو جو پسند آتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. دس ڈو واز ذوالقرنین، اور ذوالقرنین جو تھے ان کو بھی اللہ نے ایسے ہی سب کچھ عطا کیا تھا. Allah gave him the means of all things, meaning the means and power to conquer all areas. ان کو اللہ نے دیا تھا کہ ہر طرف ان کے لیے راستہ کھول دیا تھا. Doors were open to him، تاکہ ان کو جہاں بھی جانا ہے، ایسٹ کی طرف جانا ہے تو وہ جائیں گے اینڈ تک، ویسٹ کی طرف جانا ہے تو وہ جائیں گے اینڈ تک، اور وہ تمام ایریوں کو جو ہے وہ اس کو فتح کریں گے، کانکر کریں گے. لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی بھی بادشاہ جب کانکر کرتا ہے تو وہ وہاں کا سب پورا لوٹنے کے لیے اور یا تو وہاں کی جو پرجا اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، یہ سب نہیں ہے. یہ بہت نیک بادشاہ تھے. ریجنز اینڈ کنٹریز یہ بھی فتح کرنے کے لیے، ٹو ڈیفیٹ اینیمیز، اور جو بھی دشمن ہے مقابلے کے لیے اگر کھڑے ہوئے تو ان کو مات دیتے تھے، ہرا دیتے تھے. سپریس دا کنگز آف دا ارتھ اینڈ ہیومیلیٹ دا پیپل آف شرک، یعنی وہ جو بھی زمین پہ جو بھی بادشاہ تھے ان کو دبا دیا جاتا تھا، کچل دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کو جو ان کا جو نیک ان کا جو طریقہ تھا کہ نیکی کے ساتھ وہ جس طرح سے اپنی پرجا کے اوپر وہ جو کرنا چاہتے تھے، تو اسی لیے وہ ہر چیز کے اندر یہی ہوتا تھا کہ وہ جو جس کو بھی دشمن کو فتح کیا، فلانے بادشاہ کو فتح کیا تو اب اس کو جھکنا ہی پڑے گا. اینڈ ہیومیلیٹ دا پیپل آف شرک، اور جو لوگ شرک کر رہے تھے، پوجا اور یہ سب کر رہے تھے، دوسرے سب بت پرستی اور پتہ نہیں جو بھی شرک اور یہ سب، تو وہ ان تمام لوگوں کو بھی وہ پورا نیچا دکھانے کے لیے ہیومیلیٹ کرتے تھے، یعنی ان کو بہت ہی ڈاؤن کیا جاتا تھا.
تاکہ ان کو ہیوملیٹ کرے اور ان کو پھر وہی ہے کہ صحیح راستے پہ لائے. He was given all that a man like him would need. اور اللہ نے ان کو وہ سب کچھ دیا تھا جو ایک انسان کو اچھا لگے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ. اور اللہ نیچرلی بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہم کو جو علم دے رہا ہے ہم کو اس سے معلوم پڑ رہا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ورنہ اللہ نہ بتائے تو کیسے معلوم پڑے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.